ان کے کہنے کا مقصد ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. سر آئے روز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, رات بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا, کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ سب سے پہلی چیز, میرے وکیل یہاں پہ رانا مدثر عمر صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں. آج میری یہاں پہ حاضری تھی ATC 1 کورٹ میں, اور یہ وہ کیسز ہیں جن کا مجھے پورے پنجاب میں میرے خلاف یہ FIRs ہوئی ہیں, پر مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کوئی میرے پاس اڑن تشتی تھی, سلیمانی ٹوپی تھی, کیا تھی, کہ ہر جگہ میرے سمیت باقی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہم سارے ورکرز کو امپلیکیٹ کیا ہوا ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اسٹیٹ کی جو آپ بینکرپسی سمجھ لیں یا انکمپیٹنس سمجھ لیں, یہ وہ ظاہر کر رہی ہے کہ جس وقت آپ کی جوڈیشری ہو گئی, آپ کی ایگزیکٹو ہو گئی, یہ ساری کی ساری بیٹھ جائیں تو پھر ملک میں یہ حالات ہوتے ہیں. اور یہی آپ کا پریکرسر ہے آپ کے سوال کا کہ مہنگائی کے حوالے سے دیکھیں ملک میں جو 3 ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, جغرافائی سرحدوں کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1 آپ کی مضبوط معیشت, نمبر 2 قومی ہم آہنگی, نمبر 3 ایک مضبوط دفاع. شروع ہم لوگ کرتے ہیں آپ کے قومی ہم آہنگی کے حوالے سے. جس وقت آج آصف ابھی گیا تھا گوادر, اور وہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ جس کا پہلے بھی پتا ہو چکا ہے, اس کے لیے وہ گیا ہوا تھا, تو جناب والا وہاں پہ حالات یہ تھے کہ گوادر کے اس جگہ کو ایک گیریزن بنایا ہوا تھا, ایک قلعہ بنایا ہوا تھا, مقامی لوگ وہاں پہ نہیں جا سکتے تھے اندر. وہاں پہ ماہگیر جو ہیں گوادر کے, بلوچستان کے, جس وقت اپنا ماہگیری کے لیے فشنگ کے لیے باہر جاتے ہیں, ان کو ٹرالرز کو سیکیورٹی فورسز پکڑ کے سرچ کرتی ہیں. ان کا جو کیچ ہوتا ہے, جو انہوں نے شکار کیا ہوتا ہے, وہ ان سے لیا جاتا ہے. ان کو وہاں پہ آمد و رفت کی اجازت نہیں ہے. بلوچستان کے 7-8 اضلاع میں بدقسمتی کے ساتھ اس وقت آج پاکستان کا نہ ترانہ کوئی صبح گایا جا رہا ہے اور نہ ہی پاکستان کا جھنڈا کوئی لگا رہا ہے. حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں بلوچستان میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان کے پشتون بیلٹ میں جتنے لوگ ہیں وہ وہاں پہ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے. جو آپ کی انفورس ڈسپیئرنسز ہو رہی ہیں اس کا امپیکٹ بہت ہی زیادہ نیگیٹو ہے. لوگ ہوش کے ناخن لیں اسلام آباد میں, لوگ ہوش کے ناخن لیں پاکستان میں. 1971 بدقسمتی کے ساتھ بحیثیت ایک ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے نظر آ رہا ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ ہم لوگ وہ چیزیں ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں. مارنگ بلوچ صاحبہ کو آپ نے یا جلسہ نہیں کرنے دیا تو اس کا امپیکٹ دیکھیں, لوگ پھر بھی نکلے. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں پاکستان کے ان لوگوں کو جو کہ آپ کی آئین کی سپریمیسی کے لیے, قانون کی سپریمیسی کے لیے باہر نکل کے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. مارنگ بلوچ صاحبہ ہو گئی اور ان کی طرح ان کے اور ساتھی ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں؟ آئین اور قانون کی بالادستی. لہذا خدارا لوگوں کو آپ گولی کے زور کے ساتھ, ڈنڈے کے زور کے ساتھ سپریس نہ کریں. میں یہاں پہ پنجاب پولیس کے جتنے بھی یہاں پہ لڑکے یا مطلب ہماری بچے ہیں نا, یہاں پہ یہ جتنے اہلکار ہیں پنجاب پولیس کے, میں کسی کو چیلنج کرتا ہوں, اوپن چیلنج, آئیں میرے ساتھ ابھی آئیں اور بغیر وردی کے بھی جا کے بلوچستان میں انٹر ہوں. میں دیکھتا ہوں کتنا ٹائم اندر جاتے ہیں اور کتنا ٹائم وہاں پہ وہ لگا سکتے ہیں. حالات یہ ہیں. اور وردی میں تو پنجاب پولیس کا یہ حال ہے کہ کچے کے ڈاکوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, باقی کو چھوڑیں, اور چڑھ دوڑتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر. ابھی اس وقت آپ کی عالیہ حمزہ صاحبہ نے پٹیشن دائر کی ہے کہ ہم لوگ 8 فروری کو اور کہ ہم لوگ جلسہ کر سکیں. نہیں الاؤ کر رہے ہیں پنجاب کی انتظامیہ. کیوں؟ کیونکہ عوام سے ڈرتے ہیں اور ان کے ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں میں یہ چڑھ دوڑتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلتا ہوں کہ آپ کا جو قبائلی علاقے جات ہیں وہاں سے جو آپ کے اکراس دا بارڈر یا لوگ آتے ہیں, تو کیا کے پی کے پٹواری ان بارڈر پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ لہذا پوچھ گچھ ہونی چاہیے.
یا بلوچستان کے رستے 500 ارب روپے کا پیٹرول سمگل ہوتا ہے تو وہ خچر اور گدوں پہ آتا ہے؟ وہ کون لے رہا ہے پیسہ؟ وہ سمگل ہو کے آپ کے کے پی کے تھاکوٹ اور بٹگرام تک بشمول پنجاب اور سندھ وہ پیٹرول کیسے پہنچتا ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ لہذا اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم جاتے ہیں اکانومی پہ، معیشت پہ۔ ان حالات میں میرے بھائی مہنگائی اور بڑھے گی۔ اس وقت آپ کا ڈراؤٹ ہے، بارشیں نہیں ہوئی ہیں، آپ کی اناج کی قیمتیں اور بڑھیں گی۔ حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔ احسن اقبال اچھلتا پھرتا ہے، پر احسن اقبال سے میں پوچھتا ہوں، میں فلور آف ہاؤس پہ بھی میں نے پوچھا ہے اور میں میڈیا پہ پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان کا وفاقی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام یعنی کہ ترقیاتی بجٹ جو قومی اسمبلی نے منظور کیا تھا 2024-25 کے بجٹ میں، وہ تھا 1400 ارب روپے۔ ابھی تک صرف 124 ارب روپے جو ہے وہ ریلیز ہوا ہے، یعنی کہ 9% بھی نہیں ہوا اور 6 مہینے گزر گئے ہیں۔ تو اگلے 6 مہینوں میں کیا کریں گے؟ یہ تو سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جی بڑی یہ حکومت آگے جا رہی ہے، یہ تو انسٹالڈ ارزلی ہیں، ان کے پاس ہے کیا؟ ان کے پاس یہ تو یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن پارٹی کی لیڈرشپ کا نیگوشیٹنگ کمیٹی کا ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں یہ ہماری میٹنگ بھی نہیں ارینج کرا سکے، باقی چیزیں چھوڑیں۔ تو لہذا انسٹال جو ایک آدمی غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو ارزلی ہے۔ آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں جناب، آپ کا ریونیو شارٹ فال 400 ارب روپے پچھلے 6 مہینے میں تھا، مزید بڑھ رہا ہے، کہاں سے پورا کریں گے؟ افسر شاہی یہاں پہ ہے کہ 1010 گاڑیاں یہ ایف پی آر خریدنے جا رہا ہے، شدید ہم نے مذمت کی۔ عوام کے اوپر یہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے، یہاں پہ یہ اشیاء کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا آپ دیکھ لیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، عمر چیمہ صاحب، اجاز چودھری صاحب، پروڈکشن آرڈرز ان کے ایشو ہو گئے، کنٹمپٹ آف کورٹ یہ کر رہے ہیں، آپ کا اسمبلی کا یہ کنٹمپٹ کر رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ آپ کی ہم میاں محمود الرشید صاحب، ان سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب، ان کی بیل ہوئی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وائس چیئرمین ہیں، یہ سب کے سب جیل میں کس لیے ہیں؟ ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ، یہ سب کے سب پولیٹیکل پرزنرز ہیں۔ یہاں پہ سفارت خانوں میں جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، لوگ سے ڈپلومیٹ سے وہ کہتے ہیں پاکستان میں آئین اور قانون ہی نہیں ہے، یہاں پہ کون سرمایہ کاری کرنے کے لیے آئے گا؟ ایک بزنس مین کو اٹھا کے لائے، انٹیلیجنس ایجنسیز والے اٹھا کے اس کو پورٹرے کرنے، جی بڑا بزنس مین آیا ہے یہاں پہ۔ پہلے تو یہ بتائیں نا، ایس آئی ایف سی کا میں نے سوال بھی قومی اسمبلی میں کہا ہے، ڈالا ہوا ہے، ابھی تک جواب نہیں آیا۔ ایس آئی ایف سی کا خواتین و حضرات $50 ارب ہم لوگ 2 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ جناب آ رہا ہے پاکستان۔ الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر کے ذریعے 1 سیکنڈ میں رقم آتی ہے۔ یہ کوئی انہوں نے اونٹوں پہ لد کے اشرفیاں وہاں سے شروع کی ہیں دوست ممالک سے، کیا وہ کوئی قافلہ بھٹک گیا ہے کدھر، یا کوئی بحری جہاز میں، پرانے بحری جہاز میں کورومانڈل کے ساحل پہ جا کے پھنس گیا ہے، یا مالابار کوسٹ پہ جا کے پھنس گیا کہیں پہ؟ حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے، انویسٹمنٹ 0/0 ہے۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو کہ معیشت کا ایک انجن ہوتا ہے، اس کی 0 گروتھ نہیں ہے، نیگیٹو، منفی گروتھ۔ انجن گاڑی کا آپ کا سیز ہوا ہو، گاڑی کہاں پہ چلے گی؟ معیشت کہاں پہ چلے گی؟ بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ 20 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ فی کس آپ 20 لاکھ روپے بھی لگائیں کہ جو اس نے خرچہ کیا ہوگا، آپ کا 4000 ارب بنتا ہے، جو کہ اس ایکسچینج ریٹ پہ $14 ارب بنتا ہے۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے کشکول اٹھا کے ہم لوگ آئی ایم ایف کے پیچھے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں $1.5 ارب دیں، اور وہاں سے $14 ارب پاکستان سے چلا گیا، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اوپر سے پیکا ایکٹ امینڈمنٹ، وہ خواتین و حضرات میرے جو ساتھی ہیں میڈیا کے یہاں پہ کھڑے ہیں، یہ تلوار آپ کے لیے اور ہمارے لیے تیار ہوئی ہے، میرے ان وکلا کے لیے تیار ہوئی ہے۔ یہ جلاد جس طرح اپنی تلوار تیز کرتے ہیں، ہمارے ساروں کے ساروں کی گلے اڑائیں گے اس کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ آپ کا ڈیجیٹل پاکستان بل، جس کو ہم نے اپوز کیا، پہلے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور زرداری اور یہ سارے کے سارے کھڑے ہو کے کہتے تھے جی ہم لوگ بڑے جمہوریت پسند لوگ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دوگلا پن ہے بلاول کا بھی، ان ساروں کا ٹوٹل دوگلا پن۔ اور انہوں نے اپنی چھوٹی سی
अपना हुकूमत के लिए पूरे का पूरा खिलवाड़ कर दिया। इन्होंने ना डेमोक्रेसी को देखा और ना रूल ऑफ लॉ को देखा। और पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट के लिए भी वोट दिया और डिजिटल पाकिस्तान के लिए भी वोट दिया और धड़ल्ले से वोट दिया। इनको शर्म नहीं आती, ये लोग बेशर्म लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमने उसके खिलाफ वोट दिया, स्टैंडिंग कमेटी में उसको अपोज किया। मेरा अपना लेटर, उसका डिसेंडिंग नोट सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, चेयरमैन कमेटी को भी मैंने दिया और हमने उसको अपोज किया। और ये दोनों चीजें इस तरह की हैं जो कि तलवार के तौर पे पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और आपके फ्रीडम ऑफ लॉ, आपका लॉ के खिलाफ ये इस्तेमाल होंगी। पाकिस्तान में इस वक्त बदकिस्मती के साथ कोई जमहूरियत नहीं है। बहुत शुक्रिया। बताइएगा, जैसे कि 26वीं यानी तरमीम के तहत मनपसंद हुकूमत अपने जजीब तैनात कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इसी तरह पीका के लिए सहाफ़ियों को कंट्रोल करने के लिए ये बिल मंजूर किया गया। देखिए जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात यह है कि 26वीं आईनी तरमीम को हम लोग चैलेंज भी करने जा रहे हैं और उस वक्त भी हमने चैलेंज किया था। और रात को 4 बजे मेरी स्पीच कौमी असम्बली में आप देख लें जो उन्होंने टेलीकास्ट नहीं की थी, और वाज़ेह तौर पे मैंने कहा था कि ये ज़हर कातिल है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, आइन के लिए। पीका लॉ हो गया, पाकिस्तान डिजिटल बिल हो गया, ये भी पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, आइन के लिए ज़हर कातिल है। जो कि इस वक्त की इंस्टॉल्ड रिजीम है या एस्टेब्लिशमेंट है, वो चाहती है कि पाकिस्तान का DNA तब्दील हो, पाकिस्तान में जमहूर ना हो, पाकिस्तान में जमहूरियत ना हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो। बदकिस्मती के साथ मैं फिर दोहराता हूं, बलूचिस्तान के हालात देख लें, हालात ठीक नहीं है। होश के नाखून लें। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? अवाम के खिलाफ आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं। यहां पे लोगों के साथ डायलॉग खोलें। पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए। या किसी को मेरी स्टेटमेंट में रद्दी भर भी कोई शक व शुबा हो, मेरा ओपन चैलेंज है। यहां के चाहे वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हो, चाहे ये पंजाब के मिनिस्टर्स हो, या ये पंजाब पुलिस का IG हो, या कोई और शख्स हो, आप गाड़ी में बैठें और जाएं जरा बाय रोड बलूचिस्तान। मैं देखता हूं आपके साथ हाल क्या। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।